رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم صدق اللہ العظیم۔ آج اس پروگرام میں جو موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہایت ایک مبارک موضوع ہے، اس پر مجھے جو موقع ملا ہے اس میں کچھ حضرات نے جو باتیں کی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی طریقے سے، تو میں ایک دوسری طریقے سے دوسری طرف جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو نام دیے گئے بڑے بابرکت نام دیے گئے اور جو ان کو جو مقام ملا بہت بڑا بابرکت مقام ملا۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا بڑا عجیب نظام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو اتفاقات رکھے ہیں یہ محض یعنی کہ بے وجہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی اللہ نے ایک وجہ بنائی، یعنی کائنات کے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام کے والد، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملے گا انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کہ اللہ نے سارے انبیاء کرام کے سردار کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے، رونے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے ان کے لیے، یہ زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید شاہد ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاص دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ بالکل اگر میں ان کے لیے دعا کر لوں یہ قبول ہو جائے گی اور یہ زندہ ہو جائیں گے، لیکن پھر ایک نہ ایک دن ان کو موت آنی ہے، دنیا سے پردہ فرمانا ہے ان کو۔ میں نے اپنی دعا جو ہے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ میرے جیسے گناہگار اور آپ جیسے اچھے انسانوں کے لیے بخشش اور رحمت اور خوشیوں کی جو بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ دعا جو ہے جو ہر نبی نے مانگی ہے میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن تک رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن جب میری امت کی حالت خراب ہوگی، گری ہوئی حالت میں ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، اس وقت میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا اور اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید میں آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ وقفے سے پہلے جو میں نے ایک اشارہ دیا تھا اسی میں ایک فضیلت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو انبیاء کرام کا ایک سلسلہ نسب جاتا ہے، اس میں سے میں نے ایک یہ بات بتائی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آپ کو انبیاء کرام کم نظر آئیں گے۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار اللہ نے بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ان کو بھیجا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں تمام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا کر بھیجا سب کے۔ تو اس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے بڑے بڑے ائمہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام محمد رحمہ اللہ، یعنی کہ بہت سارے ائمہ کرام بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کرام آپ کو ملیں گے، لیکن عام طور سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے آپ کو نہیں ملتے جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں نہیں ملتے۔ تو یہ ایک اللہ کی قدرت کا ایسا نظام ہے کہ قیامت سے قبل جو دجال کے خلاف جو مسلمانوں کی ایک جنگ ہوگی، جو ایک غضبناک اور خوفناک جنگ ہوگی، یعنی کہ جو جنگ چلی تھی حابیل قابیل سے، کائنات کی شروعات سے شروع ہوئی تھی اور جہاں پر اس کا خاتمہ ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی قیادت میں ہوں گے وہ امام مہدی رحمہ اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نظام قدرت ایسا ہے کہ وہاں کائنات کے سردار کو بھیجا اور یہاں پر اماموں کے امام کو بھیجا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے کہ انہوں نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا دی، حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارا حجاز سارا عرب تھا، اور امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام اور کوفہ، اگر جنگ لڑتے تو بہت بڑی سطح پر خون خرابہ ہو جاتا۔ انہوں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تھی
اس پیغام کو پورا کیا اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہونے سے بچا دیا اس کو. تو اہل بیت کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب صلح کی بات ہو تو اس کے لیے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح جب قربانی کی بات آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قربانی دے دینی چاہیے اس کو. تو اہل بیت کی تعلیمات میں سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہے کہ ہم وقت کو دیکھتے ہوئے اور جگہ کو دیکھتے ہوئے قربانی دینی پڑے تو ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں, اور جب صلح کی بات آئے تو اس سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں. کیا بات کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے, بہت عمدہ جوابات, بہت اچھی باتیں کہی آپ نے.